جب سے ایران اور اسرائیل کا جو وار چھڑا ہوا ہے اس کے بعد میں پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک جو سچویشن ہے، سب سے زیادہ سچویشن پورے مڈل ایسٹ کی یہاں پر خراب ہو گئی ہے۔ جو ایران کے اور پڑوسی ملک ہیں، سعودی ہے، بحرین، کویت، قطر، یو اے ای، یہاں پر سچویشن بہت زیادہ اور زیادہ اسپریڈ ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو، ان کنٹریز کو اپنی چنتا ستانے لگی ہے یہاں پر۔ اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ میں اٹیک کرتا ہے اس کے فرڈو نیوکلیر فیسلٹیز پر، یا جو بھی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہاں پر اٹیک کرتا ہے، تو ایران نے کھلی وارننگ دے دی ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ انجام بہت خطرناک ہونے والے ہیں اگر اس طریقے کی حرکت کی۔ وہیں دوسری طرف ایران کے ساتھ میں اب روس اور چین بھی سامنے آ گئے ہیں، پوری ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ میں وہ کھڑے ہوتے یہاں پر دکھ رہے ہیں۔ اور سب سے ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جو اسرائیلی ہیں، جس طریقے سے تہران کے اندر سے جو ایرانی ہیں وہ دوسرے ملکوں کی طرف، دوسرے محفوظ جگہوں کی طرف جا رہے ہیں، ویسے ہی اسرائیلیز بھی اپنے شہروں کو وہاں پر چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کم سے کم 8,000 سے زیادہ جو اسرائیلی ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں، ابھی کی جو رپورٹ آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران's retaliatory attacks have resulted in the displacement of more than 8,000 Israelis، Adiot Anharath reported۔ مطلب اس خبر کو جو رپورٹ کیا ہے، جو پرکاشت کیا ہے، جو ایدیوت انہروت ہے، جو اسرائیل کا جو آفیشیل نیوز پیپر ہے، اس نے اس چیز کی تصدیق کری ہے۔ اور اس کے علاوہ some 30,000 requests have been made for compensation for damage to buildings or vehicles، the daily reported۔ مطلب اس کے علاوہ جو اور ایران کی طرف سے جو اسرائیل میسائل اٹیک ہوئے ہیں اسرائیلیوں کے گھروں پر، یہودیوں کے گھروں پر، انہوں نے معاوضے کا اعلان کیا ہے کہ ان کو سرکار سے معاوضہ چاہیے، اور جو 30,000 جو ریکویسٹس ہیں اس کو ایکسیپٹڈ بھی کر لیا گیا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے کہ شیر بابا میں جو سائنس ٹیکنالوجی سینٹر تھا اس کے پاس میں ہی مائکروسافٹ کی جو بلڈنگ ہے، ایک جائنٹ سافٹ ویئر، آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ورلڈ کی سب سے بڑی مائکروسافٹ ہے ایز اے سافٹ ویئر کمپنی، تو وہاں پر اس کے مکھیالیہ پر بھی ایران نے اٹیک کیا ہے، اور یہ بھی شام کی رپورٹ آئی ہے۔ اس نے جو کلسٹر بموں کا اپنے یوز کرا ہے، اس کے بعد میں اور زیادہ تیل اویو، حیفا اور جو ایک دو اور شہر ہے وہاں پر بہت زیادہ سے حالات اور خراب ہوتے یہاں پر دکھ رہے ہیں۔ پوری خبر آپ سنیے کیا ہے۔ Fires and destruction after Iranian attack in southern Israel۔ Iranian missiles struck Shir Baba in southern Israel for the second consecutive day, causing extensive damage to a residential block and hitting a technology park housing software giant software، published on 20 June 2025۔ مطلب یہ آج کی رپورٹ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ شیر بابا جو ایک شہر ہے اسرائیل کا، وہاں پر ایک ٹیکنالوجی، ایک پارک ہے، وہاں پر مائکروسافٹ کی بلڈنگ ہے بہت بڑی، اس کو وہاں پر ڈیمیج پہنچی ہے اس ایرانی میزائل اٹیک میں۔ اس کے علاوہ جو ملک ہیں انہوں نے اپنے جو ایمبیسیز ہیں وہاں سے اپنے لوگوں کو ایویکیٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو کچھ ٹیمپرری طور پر ان کو بند کر دیا ہے۔ جیسے ابھی سوئٹزرلینڈ کی خبر آ رہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ اناؤنسز the temporary closure of its embassy in Iran and as well as in Israel۔ مطلب دونوں ہی کنٹریز سے جو کچھ یوروپین کنٹریز ہیں اور کچھ جو امریکن کنٹریز ہیں وہ اپنے جو ایمبیسیز ہیں وہ ٹیمپریری طور پر وہ بند کر رہے ہیں تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں اور اپنے لوگوں کو سیف کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایرانین فارن افیئرس منسٹر عباس اراغچی arrives at venue of talks with the foreign ministers of the European Troika in Geneva۔ مطلب جنیوا میں جو یوروپین یونین کی ان کی بیٹھک ہونے والی ہے، وہاں پر وہ ملاقات کرنے والے ہیں جو فارن منسٹرز ہیں یوروپین یونین کے، ان کے ساتھ میں ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اور اس ملاقات میں سب سے ایک مین ٹاپک یہ ہوگا، فرسٹ پریورٹی یہ ہوگی کہ ایران کی کہ کیسے وہ کنونس کرے یوروپین کنٹریز کو کہ وہ امریکہ کو سمجھائے کہ یہ جو وار ہو رہا ہے یہ وار بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے اگر امریکہ اس وار میں اگر شامل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہے وہ ایز اے پیس پرپز ہیں، نہ کہ کوئی ایٹامک بم کو اس کو بنانے کی کوئی منشا ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ اپنی 17th ویو میں، مطلب جو اب تک کی جو 17ویں ویو ہے، اس نے ایران نے اپنی 17ویں ویو میں
دوبارہ سے کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے، اور اس میں چینل 14 کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ حائفہ کے اندر سجل 3 جو ایران کی ٹاپ موسٹ پاورفل ایک میزائل ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے، اور وارننگ بھی دی ہے کہ انجام بہت زیادہ خطرناک یہاں پر ہونے والے ہیں۔ ابھی تک کی جو شام کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایرانیوں کی طرف سے جو میزائل چھوڑی گئی ہیں کم سے کم 30 میزائلیں چھوڑی گئی ہیں حائفہ کی طرف، لیکن اس میں کیا نقصان ہوا ہے، کتنے کیزولیٹیز ہیں، کون مرا ہے، اس کے بارے میں کوئی ابھی جانی اور مال کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہے۔ دوسری طرف اس میں کچھ جو خبر یہ بھی آئی ہے کہ العبیدہ جو امریکہ کا جو ایئر بیس ہے وہاں پر اس نے کچھ جو وار پلینس ہیں 3 جون کے بعد سے اور 19 تاریخ تک یعنی کل تک سارے ہی وہاں سے اپنے جو ساز و سامان ہے وہ پوری طریقے سے وہاں پر ہٹا دی ہیں العبیدہ ایئر بیس سے، اور پہلے ہی اس نے وارننگ دے دی تھی وار ہونے سے پہلے، کیونکہ اس کو پتہ تھا امریکہ کو یہاں پر کہ اسرائیل اٹیک کرنے والا ہے، کیونکہ گرین لائٹ تو ملی ہے وہ امریکہ کی ہی طرف سے ملی ہے۔ جب امریکہ نے اس کو گرین لائٹ دی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ وار اب ایسکیلیٹ ہونے والا ہے، اب ایران بھڑک جائے گا اور برابر وہ اسٹرائک کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد سے برابر اس نے وارننگ دینی شروع کر دی اپنے لوگوں کو جو اس کی ایمبیسیز میں جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہے تھے کہ جو ان نیسیسری اس کا اسٹاف ہے ایمبیسی کے اندر ہم ان کو ایویکیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے محفوظ جگہوں پر پہنچ جائیں، اور جو صرف ایمرجنسی اسٹاف ہے ایمبیسیز کے اندر صرف وہی وہاں رہے۔ اور اس کے علاوہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ کے اندر حالات دن پہ دن بہت زیادہ یہاں پر خراب ہوتے دکھ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جینوسائیڈ ایک اسرائیل نے اختیار کیا ہوا ہے یہاں پر غزہ کے اندر، لوگوں کو ایڈ کے نام پر مطلب یہ ہے کہ جو امدادوں کے نام پر وہاں پر لائنوں میں لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہاں مشین گن سے ایئر اسٹرائک ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ فائرنگ ہوتی ہے، تو لوگ جو بیچارے معصوم ہیں وہ وہاں پر مر رہے ہیں۔ یہ غزہ کی طرف سے رپورٹ آ رہی ہے، اور برابر ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے ہر اپڈیٹ کا کہ ایران کی طرف سے اسرائیل اور غزہ کی طرف سے کیا اپڈیٹ آ رہی ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس ٹائم اپڈیٹ آ رہی ہیں ہمارے پاس میں ایران اور اسرائیل کی آ رہی ہیں۔ غزہ کی جو خبریں ہیں کچھ ٹائم تک کم ہو گئی تھی، لیکن اب صحیح خبریں آ رہی ہیں۔ آنے والی جو اور ویڈیوز ہیں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جیسے جیسے میرے پاس میں فوٹوز اور جو اپڈیٹ آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے ودا لیتا ہوں، اور ہاں ایک بات اور، آپ سیف رہیے، سرکشت رہیے، اپنی فیملی کے ساتھ میں خوش رہیے۔ جے ہند۔